زکوٰۃ کے متعلق مسائل ہمارے چل رہے تھے اور اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرض معاف کر دینے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے ہم سے قرض لے رکھا تھا، پہلے سے قرض لے رکھا تھا، جس وقت ہم نے قرض دیا تھا اس ٹائم زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، نیت قرض ہی کی تھی۔ مثال کے طور پر میں نے شعیب بھائی سے 1,00,000 روپے قرض لیے، ادھارے لیے کہ میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا جب میرے پاس ہوں گے، مجھے ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے 1,00,000 روپے اس ارادے سے دیے کہ یہ مجھے واپس دیں گے، قرض کے ارادے سے، ادھاروں کے ارادے سے دیے۔ پھر جب ان کا سال کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں مول صاحب، ایسا کر لیتے ہیں کہ میں نے جو ان کو دے رکھے ہیں 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے، جو قرض دے رکھے ہیں یہ معاف کر دیتا ہوں اور میری جو 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ ہے یہ ادا ہو جائے گی۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو ہم وہ رقم یا وہ مال اپنے مال سے الگ کرتے ہوئے یا تو ہماری زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، یا جس وقت ہم جس کو دے رہے ہیں وہ رقم وہ مال، تو کم سے کم اس وقت ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہو۔ اس وقت کوئی اور نیت ہے اور اب بعد میں دینے کے بعد میں زکوٰۃ کی نیت ہو رہی ہے تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا اس مسئلے کو؟ یا تو اپنے پورے مال میں سے وہ مال جب الگ کر رہے ہوں گے تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، یا کم سے کم ہم جس وقت وہ مال دے رہے ہیں تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ دیتے وقت کچھ اور نیت تھی اور بعد میں اس کی زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہے نا۔ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے عام طور پر، لوگ اپنے کسی خادم کو، ملازم کو، اپنے گھر پر اپنے نیچے کام کرنے والے کو ادھارے پیسے دے دیتے ہیں لیکن پھر اس سے بن نہیں پاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں پیسے، ہوتا ہی نہیں کہ یہ واپس آئیں گے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک حیلہ ہے جس کی وجہ سے یہ قرض بھی اس کے پاس رہ جائے گا اور زکوٰۃ بھی اس کی ادا ہو جائے گی، اس کا ایک حیلہ ہے۔ اور وہ حیلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ مثال دی تھی کہ میں نے شعیب بھائی سے 1,00,000 روپے قرض کے طور پر لیے ہوئے تھے، اب شعیب بھائی چاہتے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ میں ہو جائیں، تو اس طرح ڈائریکٹ لیتی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک حیلہ یہ ہے کہ یہ دوسرے 1,00,000 روپے، شعیب بھائی دوسرے 1,00,000 روپے مجھے کیا کریں، زکوٰۃ کی نیت سے اور دیں۔ وہ تو جو قرض ہے وہ قرض ہی پڑا ہے، 1,00,000 روپے مجھے یہ اور دے دے اس نیت سے کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ زکوٰۃ۔ 1,00,000 روپے جو پہلے قرض کے طور پر دیے تو وہ تو پڑے ہیں اپنی جگہ پر، دوسرے 1,00,000 روپے یہ مجھے دیں گے زکوٰۃ کی نیت سے۔ اب یہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی یہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیں گے میں اس کا مالک بن جاؤں گا، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب یہ مجھ سے کہیں گے بھائی زکوٰۃ تو آپ کو مل گئی لیکن میں جو آپ سے پہلے 1,00,000 روپے مانگ رہا ہوں نا وہ مجھے واپس کرو پیسے۔ جو میں 1,00,000 روپے آپ سے مانگ رہا ہوں زکوٰۃ، یہ تو میں نے زکوٰۃ دی ہے، لیکن پہلے جو میں نے قرض دیا ہوا تھا نا، 1 سال پہلے قرض دیا تھا 1,00,000 روپے کا، آپ کے پاس تھے نہیں لیکن اب آپ کے پاس آ گئے ہیں، چاہے کیسے ہی آئیں، اب مجھے میرا قرضہ واپس دو۔ تو یہ 1,00,000 روپے جو زکوٰۃ کے طور پر دیے تھے یہ انہیں واپس دے دیں گے جو پہلے انہوں نے قرض دیا تھا۔ اب یہ ان کا قرض بھی پورا ہو جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک حیلہ ہے جس کے ذریعے سے قرض کے ذریعے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اسی میں ایک اور جڑا ہوا مسئلہ سمجھ لیں، میرے پاس جتنے پیسے ہیں زکوٰۃ کے آئے ہوئے ہیں، اب وہ پیسے میں کسی کو گفٹ دوں، ہدیہ دوں تو وہ سامنے والے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ میرے لیے ہوگی، ہے نا۔ جیسے میں نے زکوٰۃ سے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اب میں کسی کو 500 روپے دے رہا ہوں تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہے نا۔ یا میں کسی کو دعوت کر رہا ہوں ان پیسوں سے تو سارے لوگ گاؤں والوں کو انویٹیشن دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، تو گاؤں کے لوگ کھائیں گے تو وہ زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، ہے نا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا انہوں نے کیا کر دیا، مجھے مالک بنا دیا، ہے نا، میں مالک بن گیا۔ اب میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کر سکتا ہوں، اب میں جہاں خرچ کروں گا تو وہ زکوٰۃ استعمال کرنے والے نہیں ہوں گے، ہے نا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟
تو بہرحال قرض کو اگر زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے تو قرض سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس ایک طریقے سے، طریقہ تو بہرحال الگ ہے یہ، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے ادا ہو سکتا ہے۔ پرائیویٹ فنڈ ہوتا ہے، جس کو عام طور پر جو ملازمین اور کسی بڑی فیکٹریوں میں، بڑی کمپنیوں میں، یا گورنمنٹ جو سرونٹ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ وہ کمپنی، وہ سرکار کاٹ لیتی ہے، تو وہ جو کاٹ لیتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو منتھلی، جو سالانہ جو ایک حصہ کٹ جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک وہ پیسے مل نہیں جائیں گے۔ ہاں، جب وہ یہ پیسے مل جائیں گے، جب وہ ریٹائرڈ ہوگا یا اپنی سروس کمپلیٹ کر لے گا، تو وہ جتنے منتھلی یا جو سالانہ جو پیسے کٹے ہوئے تھے، جب مل جائیں گے تو اس کے بعد سے ان کے اوپر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ کسی شخص کا گم شدہ مال، یعنی مال گم ہو گیا، بڑا مال تھا، 2-3 تولے سونے کا کوئی زیور تھا، گم ہو گیا، کوئی بھی مال گم ہو گیا، ملا ہی نہیں، کئی سالوں کے بعد، 8-10 سالوں کے بعد وہ مال واپس مل گیا، تو اب ملنے کے بعد تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو بیچ میں پیریڈ گزرا ہے نا، جو گم شدہ کی حالت میں، تو 8-10 سال کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب مل جائے گا اس کے بعد سے جب بھی سال کمپلیٹ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ ہیرے جواہرات وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات وغیرہ، یہ اگر انسان کے پاس اپنے استعمال کے لیے ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بزنس کے لیے ہے، تجارت کے لیے ہے، کسی کا تجارت ہی ڈائمنڈ وغیرہ کا ہے، ہیرے جواہرات کا ہے، تو پھر اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن کوئی اپنے خوبصورتی کے لیے اپنے گھر میں رکھ رکھا ہے، اپنے استعمال کے لیے رکھ رکھا ہے، تو ایسے ہیرے اور جواہرات، ڈائمنڈ وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پیشگی یعنی پہلے سے زکوٰۃ ادا کر لیں۔ میں اس سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، 10,000 روپے بن رہے تھے، میں سوچا اگلے سال کی بھی دے ہی دیتا ہوں، تو میں نے 20,000 دے دی، تو اگلے سال کی ادا ہو جائے گی زکوٰۃ۔ ہاں، یہ ضرور رہے گا کہ اس پیریڈ کے اندر جو مال بڑھ جائے گا، یعنی ابھی کیلکولیٹ کے حساب سے میرا مال 10,000 زکوٰۃ بن رہی تھی، لیکن 20 سال میں میرے پاس اور مال آ گیا، تو وہ جو مال بڑھے گا اس کی زکوٰۃ مجھے ادا کرنی پڑے گی، لیکن جتنا مال اگلے سال ہو 10,000 تک کی زکوٰۃ میری ادا ہو جائے گی، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا مسئلہ؟ پیشگی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گی، جو بڑھوتری ہوگی اس کی زکوٰۃ اگلے سال پھر دینی پڑے گی۔ گروی رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے، گروی، یہ مسئلہ پہلے بھی آ گیا ہے، گروی رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ مال تجارت وغیرہ میں موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا، جیسے جو تجارت کا مال ہے، جو بزنس کے لیے، جو بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن کس قیمت کا اعتبار کر کے اس کا 2.5% لگائیں گے۔ جیسے میرے پاس 2 پلانٹ ہے، خریدے ہوئے تو 5-5 لاکھ کے ہیں، تو اب میرے اوپر کیا زکوٰۃ 5 لاکھ کا 2.5%، 10 لاکھ کا 2.5% ہوگا، اور ابھی اس کی بکنے کی قیمت 15-15 لاکھ ہے۔ میں نے خریدا تھا، 2 پلانٹ خریدے تھے 5-5 لاکھ میں، تو اس کی قیمت کے اعتبار سے تو 10 لاکھ کا 2.5% میرا بنتا ہے، لیکن وہی پلانٹ آج سیل ہو رہے ہیں 15-15 لاکھ میں، تو 23 لاکھ کی اب میں 2.5% 30 لاکھ کا دوں گا، یعنی جو ابھی کرنٹ جو قیمت ہے اس کی دوں گا، یا جس قیمت پر میں نے خریدے تھے اس کی قیمت دوں گا؟ تو جو کرنٹ قیمت ہوگی، جو بیچنے کی قیمت ہوگی آگی، اس کا 2.5% دینا پڑے گا۔ اب میں 10 لاکھ کی 2.5% دوں گا تو زکوٰۃ کمپلیٹ میری ادا نہیں ہوگی، بلکہ مجھے جو کرنٹ بیچنے کی قیمت ہے، جو 30 لاکھ بنتے ہیں، مجھے 30 لاکھ کے 2.5% دینے سے میری زکوٰۃ ان کی ادا ہوگی۔ ایسے ہی سونا وغیرہ، گولڈ وغیرہ جو ہم نے خریدا تھا تو سستا خریدا تھا، لیکن ابھی ریٹ اس کی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو ہم گولڈ وغیرہ کی بھی جو زکوٰۃ نکالیں گے تو وزن کے اعتبار سے نکالتے ہیں، تو وزن کی قیمت جو اس وقت چل رہی ہوگی، اگر ہم روپیے سے گولڈ کی زکوٰۃ نکالیں گے، جو عام طور پر ایسے ہی نکالتے ہیں، پیسے سے نکالتے ہیں، تو پیسہ 1 تولے کا اس وقت جتنی جو ریٹ ہوگی اس حساب سے نکالیں گے، جس ریٹ میں، جس قیمت میں خریدی تھا اس اعتبار سے نہیں نکالیں گے۔ امیٹیشن جویلری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ امیٹیشن جویلری اس کو کہتے ہیں جو
گولڈ اور سلور کے علاوہ دوسری دھاتوں کی بنی ہوئی جو جویلری ہوتی ہیں، جو زیور، جیسے کانچ ہو گیا، لوہا ہو گیا، یہ بھی بڑی بڑی ویسے سستی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی ہر طرح کی کوالٹی کی آتی، بہت مہنگے مہنگے آتے ہیں، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان جویلریز پر جو امیٹیشن کی ہوتی ہے، جو گولڈ اور سلور کے علاوہ، سونے چاندی کے علاوہ دوسرے چیزوں کی ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا کسی کا کاروبار ہے، تجارت ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ جو یوز کرنے کے لیے، استعمال کے لیے نارملی ہوں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال حرام میں زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کے پاس مال پڑا ہوا ہے لیکن حرام کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نفع رسانی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بس آخری مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے فقیر کو یا جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو ایک فزیکلی مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ کوئی مال ہو، خارج کے اندر موجود ہو کوئی چیز، مال، نفع سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ جیسے میرے پاس ایک گاڑی ہے، میں نے کرائے پر دے دی، نارملی یہاں سے جے پور کا کرایہ 5000 لیا جاتا ہے گاڑی کا۔ فقیر کو کام پڑا تھا، فقیر یعنی کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو کام پڑا تھا، وہ اس کو میں نے کہا بھائی گاڑی لے جا، تو جے پور گھوم کے آ جا یا اپنا کام کر کے آ جا۔ وہ زکوٰۃ کا وہ جے پور اپنا کام کر کے آ گیا۔ میں نے کہا بھائی چلو، گاڑی 5000 کی آپ نے استعمال کی ہے نا میری، یہ 5000 میری طرف سے زکوٰۃ۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی مال نہیں ہے، ایک نفع پہنچایا ہے آپ نے، ایک کیا کیا ہے، نفع پہنچایا ہے، فزیکلی کوئی چیز نہیں تھی بھائی، یہ کرایہ کوئی فزیکلی کوئی چیز تھی۔ ہاں اگر پیسے ہوتے تو ایک مال تھا، باہر موجود تھا فزیکلی طور پر، اور وہ تو ایک بس نفع ہے، تو نفع سے کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے اس کی ایگزامپل اور دوسری لے لیتے ہیں، میرا دوسرا گھر تھا جو میں رینٹ پر دیتا ہوں، 10,000 روپے اس کی رینٹ ہے، میں نے وہی مکان کس کو دے دیا، زکوٰۃ والے کو دے دیا۔ میں نے کہا چل تو سال بھر رہ لے، تیرا 20,000 بن رہا تھا، میری زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں آپ اس سے وہ مال ایک مرتبہ پیسے لے لیتے ہیں اور پھر زکوٰۃ کے طور پر اس کو وہ پیسہ فزیکلی ریٹرن میں آپ مال دے رہے ہو، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ صرف نفع دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے فزیکلی طور پر کسی مال کا سامنے والے انسان کو، فقیر کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو مالک بنانا ضروری ہے، تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو مال کپڑا وغیرہ دیا جاتا ہے، اناج دے دیا، گھریلو سامان دے دیا، زکوٰۃ اس سے ادا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک قسم کا مال ہے۔ جیسے کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے 10 کیونٹل گیہوں کسی کو دے دیے فقیر کو، تو جو 10 کیونٹل کی رقم بنتی ہے اس اعتبار سے اتنی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ہے نا، کیونکہ گیہوں کیا ہے، بہرحال ایک مال ہے، مال متقوم ہے، مال ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں اس طرح زکوٰۃ ادا، ہاں بیسٹ طریقہ یہ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ پیسہ دو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تو گیہوں کی ضرورت ہی نہیں، اس سے تو مرچی کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو لے جا کے اٹھا کے گیہوں دے دیے۔ تو بہترین زکوٰۃ اب کیش میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی بھی مال کی شکل میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صرف نفع پہنچانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔